جب عصر کے بعد یہ موٹر سائیکل پہ میں جا رہا تھا تو کچھ پوسٹر میں نے دیکھے یہ فحاشی کے. اب اس میں باقاعدہ یہ پنجاب میوزیکل گروپ ہے ہیڈ فقیریاں کا، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ شادی بیاہ دیگر تقریبات کے لیے ڈھول ڈانسر سنگر اور ڈانسر لڑکیوں کے لیے رابطہ کریں. حد ہو گئی. یہ ہے قیامت کا آنا. قیامت ایسے نہیں آئے گی، قیامت ان دھندوں سے آئے گی. اور یہ وہ کام ہے جو قرآن کی سرزمین میں پہلی بار ہوا ہے. یعنی لوگ ویسے اپنی اپنی مجالس میں ڈانسروں کو بلاتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کھلے عام برائی یہ رب کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جامع ترمذی سے یہ حدیث پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 کام کرے گی تو پھر ان پہ بلائیں آئیں گی. یہ بالا کوٹ اور کشمیر، وہاں 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا تو کشمیر کوئی سری لنکا میں تو نہیں ہے، کشمیر اسی آپ کے پاکستان میں ہے. تو وہاں اگر زلزلہ رب کا عذاب آ سکتا ہے اور بستی کی بستی زمین دوز ہو سکتی ہے تو اے اہل قرآن تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو روکو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 کام کرے گی تو پھر ان پہ آندیاں آئیں گی، پھر ان پہ سرخ ہوائیں آئیں گی. ان میں سے حضور نے ایک کام ذکر فرمایا واتخذت القینان والمعازف، کہ گانے بجانے والی کنجریاں اور گانے بجانے والے آلات یہ لوگ ان کو اپنا لیں گے، ان کو شروع کر دیں گے. اب دیکھو یہ اس کا سلسلہ نہیں تو اور کیا ہے. پہلے ہم بسوں سے روکتے تھے کہ لوگ ایسی بسوں میں سفر نہ کریں جن میں گانے لگے ہوتے ہیں. اب تو یہ برائی کی عام دعوت ہے. ان کو کال کرنی ہے، وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں انہوں نے یہ پوسٹر کئی گلیوں میں نے نمونے کے طور پر چھوڑ دیے ہیں. اب آپ کا کام ہے وہ دیکھنا، اور جو علاقے کے ذمہ دار ہیں ان کا کام ہے اس کو فون کر کے برادرانہ طور پہ اسے مشورہ دیں کہ یہ کوئی کنجروں کا علاقہ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا علاقہ ہے. اور اسے سمجھایا جائے کہ یہ جو پوسٹر ہے یہ بدماشی ہے، اس سے تم باز آؤ، اپنی قبر کالی نہ کرو، تم بھی ہمارے بھائی ہو. اسے سمجھایا جائے. اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اسے کہا جائے یہ جاؤ کنجر خانہ اپنے گھر لے جاؤ، اس علاقے میں ایسی بدماشی انشاءاللہ نہیں چلنے دی جائے گی. تو یہ ہے گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، لوگ انہیں اپنے شادی کے موقع پہ بلائیں گے. اب دیکھو تو صحیح کشمیر کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ جو جنگ کا سلسلہ شروع ہے، یہ فکری مار تو وہ ہے جو تمہیں وہ دے گئے. اب ان کے ساتھ وہ جوان جو رات کو ان کنجریوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، ناچ گانا سن رہا ہے، انڈیا کا یہی کلچر تو ہے جس کو ہمارے معاشرے میں اپنا لیا گیا. اب وہ ہمیں مات دے چکے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ کسی ملک کو بغیر فوج کے شکست دینی ہو تو اس ملک کے جوانوں کو فحاشی پہ لگا دو، وہ ڈانس سیکھیں، وہ گانے سنیں. آج یہ فحاشی عام ہو رہی ہے. اور پھر قرآن میں انہوں نے یہ کیوں پوسٹر لگائے، اس کی بھی یہ وجہ ہے. یہ چیز صاف ظاہر کوئی ڈھوک شانی یا کوئی پسماندہ علاقے میں تو وہ ان کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اب صاف ظاہر کسی کو بلانا ہے تو 2-3 لاکھ تو وہ لے گا. تو انہیں پتا ہے کہ اس بیج کے لیے قرآن کی سرزمین ٹھیک رہے گی، کہ یہاں پہ ایک بار شروع ہو گیا تو پھر یہ لوگ دیکھا دیکھی میں اپنی شادی کے موقع پر ریفریشمنٹ کے نام پر اور تفریح کے نام پر ان کنجروں کو بلائیں گے اور کنجریوں کو بلائیں گے اور پھر اللہ کے عذاب آئیں گے. اس واسطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کسی کا بھی منہ دیکھے بغیر جو معاشرے میں برائی ہے اس کو بیان کر دیں، تاکہ اللہ کے بندے اس کو سن کے جو ہے وہ اپنا راہ درست کریں اور حق کے راستے کو اختیار کریں. تو یہ میں نے اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ پیغام پیش کر دیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے، اہل علاقہ جو ذمہ دار ہیں وہ اس کو روکیں، اور جہاں پہ پوسٹر جن دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں وہ ہر گھر کا بندہ اسے فون کرے اور اسے غیرت دلائے کہ میں مسلمان ہوں، یہ پوسٹر اپنے اٹھاؤ اور جا کے لے جاؤ. یہ جب دین اس طرح گھر سے آپ بچوں کو بتائیں گے، دیکھو برائی کتنی عام ہے. اب علماء یہاں پہ کیا کریں، موبائل میں میسج آتے ہیں کہ یہ آپ نمبر ڈائل کریں آپ کو گانے سننے کو ملیں گے. اب یہ برائی کی ایک نئی شکل ہے کہ انہوں نے فون نمبر لکھ کے لگا دیے ہیں. یہ سنتے تھے کہ ہم بیرون ملک میں یہ سلسلہ ہے کہ جہاں پر بس سٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے مساج سینٹر کے نام سے وہ اپنا نمبر لکھ دیتے ہیں، تو وہاں بے حیائی کے دھندے ہوتے ہیں. اب یہ سلسلہ پاکستان میں اور بالخصوص ہمارے علاقے پران میں اس کی یہ پہلی گھڑی ہے اور پہلی کڑی ہے. اس سے یہ اللہ کا گناہگار بندہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہمارے بھائی کو بھی